السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں جو وقت کی حدوں سے آزاد ہے، جو صدیوں کی دھول چیرتا ہوا آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا پہلے دن تھا۔ یہ چند گھنٹوں کی بھوک کی کہانی نہیں، بلکہ ہزاروں سالوں کی خاموش جدوجہد ہے، جس میں انسان نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی خواہش کو روکا اور اپنے رب کے قریب ہونے کی قیمت ادا کی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا موسم ہے، تقوی کی فصل کاٹنے کا وقت ہے، اور آج کی یہ گفتگو اس مبارک مہینے کو اور گہرائی سے سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، ایک انسان کھڑا ہے، سورج اس کے سر پر ہے، گرمی شدت اختیار کر رہی ہے، دل خوش ہے مگر پیٹ خالی ہے۔ سامنے پانی رکھا ہے، ٹھنڈا شفاف پانی جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ اگر چاہے تو لمحے بھر میں گلاس اٹھا سکتا ہے، مگر وہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی گہرائی میں ایک یقین جاگ رہا ہے، ایک چراغ روشن ہے، ایک آواز گونج رہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی روزہ ہے، یہ صرف جسمانی فاقہ نہیں، یہ ایمان کی سب سے خوبصورت گواہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف 1400 سال پرانی عبادت ہے جو اسلام کے ساتھ آئی، مگر اگر ہم تاریخ کی گہرائی میں اترتے ہیں، تہذیبوں کے اوراق پلٹتے ہیں اور آسمانی صحیفوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ تو اس دنیا سے بھی پرانا ہے۔ یہ عبادت انسان کی تخلیق کے پہلے لمحے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف مذہبی رسم نہیں، بلکہ انسان کی فطرت کا سوال ہے کہ وجودی تمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ زبر جن سے شروع ہوتا ہے، وجن جہاں بھوکتی نے پیاس نت کرنے بیماری کوئی رنج کوئی رم، ہر نامت موجود تھی، ہر خواہش فوراً پوری ہوتی تھی۔ حضرت علیہ السلام کو مکمل آزادی گام کی کام پیے پوری جنت آپ کے لیے ہے، ہر درخت آپ کا ہے، ہر پھل آپ کا ہے، مگر اسی مکمل آزادی کے دوران ایک حد مقرر کی گئی۔ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا، ایک لکیر ہے جو عبور نہیں کرنی۔ سوچیں ذرا، جب بھوک ہی نہ تھی تو روکنے کا کیا مطلب؟ جب ہر چیز میسر تھی تو ایک چیز سے کیوں منع؟ یہیں راز چھپا ہے، اور یہ وہ راز ہے جو روزے کی پوری روح کو سمجھاتا ہے۔ روزہ ضرورت چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ خواہش پر قابو پانے کا نام ہے۔ جنت میں وہ درخت تلق توڑنے کے نہیں، بلکہ ارادے کی آزمائش کا نشان تھا۔ اللہ تعالی نے جیسے فرمایا، سب کچھ حلال ہے مگر یہ ایک چیز نہیں۔ یہ انسان کے ارادے کا امتحان تھا۔ کیا وہ اپنی چاہت کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا سکتا ہے؟ کیا وہ نفس کا غلام ہے یا رب کا بندہ؟ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ وسوسہ آیا، شیطان نے فریب دیا، ایک غلطی ہوئی اور لمحے بھر میں جنت کی راحت چھن گئی۔ زمین کی سختی شروع ہوئی، بھوک لگی، پیاس نے گلا جلایا، تھکن نے جسم کو توڑا، مگر اللہ کی رحمت بھی اتری، توبہ کا دروازہ کھلا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں روزے رکھے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، جو بعد میں ایام بیض اور ایام حسن کہلائے۔ یہ وہ پہلے روزے تھے جو کرہ ارض پر رکھے گئے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، قومیں آئیں اور گئیں، مگر روزے کی روح ہر نبی کی تعلیم میں باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ ظلم، فحاشی، بد پرستی، اخلاقی گراوٹ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، صبر کیا، تکلیفیں برداشت کیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، طوفان آیا، پانی نے سب کچھ ڈبو دیا۔ ایک کشتی تھی جو امید کا چراغ بن کر لہروں سے لڑتی رہی۔ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور پانی اترا، جب نئی زمین نظر آئی اور نئی زندگی کا آغاز ہوا، تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ رنج کے بعد شکر، طوفان کے بعد سکون، اندھیرے کے بعد روشنی، یہی تو روزے کی زبان ہے۔ پھر ایام گزرے اور تاریخ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باب کھولا، جو خلیل اللہ تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا، جو آگ میں کودے مگر جھوکے نہیں۔ روزہ ان کی تعلیم کا بھی حصہ تھا، نفس کو قابو کرنا ان کی سنت تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا، ویسے ہی تم پر فرض کیا، یعنی
یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ ایک پرانا وعدہ تھا جو ہر نبی کے ذریعے تازہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل مصر کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ظلم کا ایسا دور تھا کہ بچے قتل کیے جاتے تھے، عورتیں استحصال کی شکار تھیں، فرعون کا ظلم آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس سارے منظر میں ایک نوزائیدہ بچے کو صندوق میں دریا میں بہایا گیا اور اسی بچے نے بڑے ہو کر ایک قوم کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن اور 40 راتیں روزے کی حالت میں رہے۔ وہ روزہ صرف بھوک نہیں تھا، وہ ایک مکمل استغراق تھا، ایک ایسا غوطہ جو آدمی کو اللہ کے سامنے بالکل خالی کر دے۔ توریت کی تختیاں اسی روزے کی حالت میں نازل ہوئیں۔ بنی اسرائیل بھی مصیبت کے وقت توبہ کے موقع پر اور قوم کے اجتماعی دکھ میں روزہ رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب بندہ بھوکا ہو تو دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت قریب آتی ہے۔ حضرت عیسی علیہ بیاباں میں تنہا، بھوکے، پیاسے، یہ روزہ صرف جسم کی ریاضت نہیں تھا بلکہ نفس کی آزمائش تھی، صبر کی تربیت تھی اور روحانی استقامت کا اعلان تھا۔ انجیل میں یہ واقعہ محفوظ ہے اور آج بھی مسیحی حضرات لینٹ کے نام سے اس روایت کو مانتے ہیں۔ اسلامی روایت میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 دن تک کلام نہ کیا، جو زبان کے روزے کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف منع کا نہیں، زبان کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، دل کا بھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، تعلیمات تازہ ہوتی رہیں اور ہر بار روزے کی روح یہی رہی: اپنے رب کو یاد کرو، اپنے نفس کو پہچانو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکاؤ۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا ہزاروں سالوں سے انتظار تھا، جب غار حرا میں وحی اتری، جب نبی آخر الزما کو پکارا گیا اور جب اللہ کا آخری پیغام انسانیت تک پہنچا۔ یہ تھا رمضان المبارک کا پاک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، خوف خدا ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہلی سحری کا منظر آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سحری کھائی، سادہ کھانا، کچھ کھجوریں، تھوڑا پانی۔ دلوں میں ایمان کی حرارت تھی، چہروں پر نور تھا، آنکھوں میں رب کی محبت کے آنسو تھے۔ پہلی افطاری بھی ایسی ہی سادہ تھی، مگر اس سادگی میں ایک عجیب مٹھاس تھی۔ جب آفتاب ڈھلا، اذان کی آواز بلند ہوئی اور نبی کریم نے کھجور سے روزہ کھولا تو آسمانوں نے بھی اس لمحے کو سلام کیا۔ اسی رمضان میں غزوہ بدر کا معرکہ بھی ہوا، تاریخ کی وہ لڑائی جس میں ایک طرف 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 313 جانسار۔ نہ تعداد برابر، نہ اسلحہ یکساں، نہ سامان وافر، مگر دلوں میں ایمان بھرپور، روحیں تقوی سے سرشار اور رمضان کا بابرکت مہینہ ان کی پشت پر کھڑا تھا۔ نتیجہ تاریخ کا حصہ بن گیا، سچائی جیتی، باطل ٹوٹا۔ یہ محض فوجی فتح نہیں تھی، یہ روزے کی روحانی طاقت کا اعلان تھا کہ بھوکا پیاسا بدن بھی جب ایمان سے بھرا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ روزہ ہمیں ایک ایسا سبق دیتا ہے جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی، کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ وہ سبق یہ ہے: میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، میں کھا سکتا ہوں مگر نہیں کھاؤں گا، میں پی سکتا ہوں مگر نہیں پیوں گا، میں بول سکتا ہوں مگر غیبت نہیں کروں گا، میں دیکھ سکتا ہوں مگر نامحرم کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ ضبط نفس کی وہ تربیت ہے جو پورا سال کام آتی ہے۔ جو آدمی 30 دن اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، وہ باقی 11 مہینے بھی اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنتا۔ یہی روزے کا اصل پھل ہے، یہی تقوی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے۔ یہ جسمانی حقیقت بھی ہے اور روحانی سچائی بھی۔ جو آدمی خود بھوکا رہتا ہے وہ کسی اور کی بھوک کو زیادہ گہرائی سے سمجھتا ہے۔ رمضان میں صدقے اور خیرات کا جو طوفان اٹھتا ہے وہ اسی احساس کا نتیجہ ہے۔ زکوہ ادا ہوتی ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، افطار پارٹیاں لگتی ہیں جن میں امیر و غریب ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو طبقاتی فاصلوں کو مٹاتا ہے، جو امیر کو غریب کے قریب لاتا ہے، جو دل کی سختی کو پگھلاتا ہے اور انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ تراویح کی نمازیں ہیں جن میں پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ لیلی القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اتنی قیمتی رات ہے کہ اگر ایک انسان اسے پا لے تو اس کی
पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो सकते हैं। एतिकाफ़ है जो दुनिया से अलग होकर अल्लाह के घर में बैठने की इबादत है। सहरी है जो एक बाबरकत खाना है। अफ्तार है जो रोज़ेदार की दुआ का वो लम्हा है जब अल्लाह का दरवाज़ा सबसे ज़्यादा खुला होता है। पूरा महीना एक मुकम्मल दीनी यूनिवर्सिटी की तरह है जो आदमी को अंदर से बदल देती है अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम वाकई बदल रहे हैं? क्या रमज़ान गुजरने के बाद हम पहले से बेहतर इंसान बनकर निकलते हैं? असल मकसद सिर्फ 30 दिन भौंका रहना नहीं बल्कि तब्दीली है, तहव्वुल है, अंदर की सफाई है। अगर रमज़ान गुजर जाए और हम वैसे ही रहें जैसे पहले थे तो शायद हमने सिर्फ भूख बर्दाश्त की, रोज़ा नहीं रखा। नबी करीम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। ये हदीस कितनी गहरी है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं, रोज़ा ज़बान का है, आँखों का है, कानों का है, दिल का है, ख़यालात का है। आज के दौर में जहाँ हर तरफ सोशल मीडिया की भरमार है, जहाँ हर लम्हा मोबाइल स्क्रीन हमें खींचती है, जहाँ गैबत और लघु बातें चटकियों में होती हैं, वहाँ रोज़े का पैगाम और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्या हमने अपनी आँखों का रोज़ा रखा? क्या हमने अपनी ज़बान का रोज़ा रखा? क्या हमने अपने दिल को उन ख़यालात से पाक किया जो अल्लाह को नापसंद हैं? अगर हाँ तो रमज़ान ने अपना काम कर दिया, अगर नहीं तो अभी वक्त है। अभी भी रहमतों के दरवाजे खुले हैं, अभी भी मग़फ़िरत की बारिश हो रही है, अभी भी तौबा कबूल होती है। रोज़ा हमें ये भी याद दिलाता है कि ये ज़िंदगी आर्जी है। जैसे हम सुबह से शाम तक इंतज़ार करते हैं, जैसे इफ्तार का एक मुकर्रर वक्त है, वैसे ही इस दुनिया का भी एक मुकर्रर वक्त है। मौत आएगी, ये सफ़र ख़त्म होगा और फिर वो लम्हा आएगा जब असल अफ्तारी होगी जन्नत में, जहाँ फिर वही नामतें होंगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले देखी थीं। मगर इस बार न जाने का डर होगा, न कोई पाबंदी, न कोई आजमाइश, मगर वो जन्नत मिलेगी किसे? जिसने यहाँ अपने नफ्स से लड़ा, जिसने तकवी कमाया, जिसने रोज़े की हकीकी रूह को पहचाना। या अल्लाह, हमें इस रमज़ान अल मुबारक में ऐसा रोज़ा अता फरमा जिसमें सिर्फ भूख और प्यास ना हो बल्कि दिल की गहराई में तकवी हो, आँखों में शर्म हो, ज़बान पर ज़िक्र हो, दिल में मोहब्बत हो और नफ्स में इस्तकामत हो। हमें अपनी मग़फ़िरत फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें लैलतुल क़द्र की नामत से नवाज, हमें रमज़ान के बाद भी वही इंसान रहने की तौफ़ीक दे जो रमज़ान ने हमें बनाया। आमीन या रब अल आलमीन, आमीन या इरहमर राहिमीन। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, अगर इससे आपके ईमान में कुछ इजाफा हुआ तो उसे अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस रमज़ान को हम सब मिलकर एक हकीकी तब्दीली का ज़रिया बनाएं। अल्लाह ताली हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादतें कबूल फरमाए और हमें जन्नत अल फ़िरदौस में जमा फरमाए। आमीन।